انسان فطرت کے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہے، ان سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تقدیر غالب ہے، جو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس طرح ہو کر ہی رہتا ہے۔ انسان جتنا بھی کوشش کرتا رہے لیکن جو مقدر ہے وہ اسے مل کے رہتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے، جب مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ انسان کتنا آزاد ہے تو آپ نے اسے کہا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ زمین سے۔ اس نے ایک پاؤں اٹھایا تو آپ نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، تو اس نے کہا میں گر جاؤں گا، تو آپ نے کہا بس اتنا ہی انسان آزاد ہے۔ یعنی ہم پابند ہیں فطرت کے قوانین کے، اور قسمت ہم پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ محنت ہمیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں ہلائیں نہیں اور کہیں کہ جو قسمت میں ہے مل جائے گا۔ اگر یقین بہت زیادہ کامل ہو تو یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے بھی چیزیں آپ تک پہنچ جائیں، لیکن عمومی طور پہ ہم عام افراد کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان اتنا لاچار ہوتا ہے کہ اس کے پاس کہیں راستہ نہیں ہوتا نکلنے کا، تو وہ کیا کہتے ہیں، آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی مثال ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک میاں محمد بخش ایک ایسے کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شکاری جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا، گھنا سایہ دار درخت دیکھ کر اس کے نیچے وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک فاختہ اڑتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس پودے میں بیٹھ گئی۔ اب اس نے یہ دیکھا نیچے شکاری ہے جو شکار کرنا چاہتا ہے، اور جب نگاہ اوپر کی تو اسے ایک باز نظر آیا، اور باز اس تلاش میں تھا کہ یہ درخت سے نکلے تو میں اسے کھا لوں۔ اس نے پروردگار سے عرض کی کہ پروردگار اب جان پھنس گئی ہے، اگر اڑتی ہوں تو باز کھا لیتا ہے، اور اگر نہیں اڑتی تو نیچے شکاری نے شکار کر لینا ہے۔ وہ پروردگار سے عرض کر رہی تھی، اتنے میں شکاری نے اپنے وہ تیر کمان میں لگایا، اور وہ اس کو چلانا ہی چاہتا تھا کہ اس کو پیچھے سے ایک ناگ آیا، اس نے اس کو کاٹ لیا۔ جب اسے کاٹا وہ زہر آلود تھا تو شکاری گر گیا، اور اس گرتے گرتے اس کا تیر چل گیا، اور تیر اس کے باز کو جا کے لگا اور اس سے باز مر گیا۔ یعنی وہ دونوں جو اس کمزور فاختہ کا شکار کرنا چاہتے تھے وہ مر گئے اور فاختہ کو زندگی مل گئی۔ تو بس اسی طرح یہ چیز ہے کہ مقدر اسی طرح ہے، انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، وہی ہوتا ہے جو پروردگار کو منظور ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے طاقتور یا کمزور جو بھی لمحات ہوں اس میں کبھی میں یا اکڑ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پروردگار کی طرف سے ہی ہوگا۔